میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، مرکز ٹی وی USA اسلام آباد سے۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں سینئر قانون دان حشمت حبیب صاحب کو اپنے پروگرام حشمت حبیب اور قانون میں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے PTI کے حوالے سے، عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام حشمت حبیب اور قانون میں۔ شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے ایک اہم موضوع پر بات کی، وکلا کے بارے میں ذکر کیا، تو میں بڑے کھلے دل سے وکلا کے بارے میں اپنا اظہار خیال کروں گا۔ سر، PTI اس وقت پردے سے اوجھل ہی ہو چکی ہے تقریباً، لیکن چیئرمین PTI کا جو ابھی ایک وکیل کو چیئرمین بنانا اور پھر وکیلوں کا پارٹی میں بکثرت شمولیت اختیار کرنا، پارٹی کو ایز اے سینئر قانون دان کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ گوہر ہے نا، جس کو بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، یہ بہت جونیئر آدمی ہے۔ یہ اعتزاز احسن جو ہے نا، اس کا جونیئر پارٹنر تھا۔ وہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں اس کے ساتھ آنا شروع ہوا تھا، وہیں سے اس کا آنا شروع ہوا تھا۔ انفیکٹ جو ہے نا، عمران خان نے بڑی چالاکی دکھائی ہے، وہ اس کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے اعتزاز احسن کو۔ اعتزاز احسن دل سے جو ہے نا PTI میں شامل ہو چکے ہیں، پیپل پارٹی کو خیر بات کر چکے ہیں، ایک قسم کے اپنے نمائندے کے طور پر اس کو گوہر کو سامنے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر بندے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، بالغ ہونا شرط ہے۔ وہ بالغ ہے، وکیل ہے، اس کو کر لیا سلیکشن، اس کی اپنی نامزدگی کر دی، تو اس میں میں سمجھتا کہ بری بات نہیں ہے۔ اس کی اپنی سوچ کے مطابق انفیکٹ اس نے اعتزاز حسن کو چیئرمین بنایا۔ عمران خان ایک دفعہ بالکل سب دنیا جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ جو اس کا ڈیسیجن تھا عمران خان صاحب کا، اس میں انہوں نے جو لوگ پارٹی میں شامل کیے تھے اور عین مشکل وقت میں سب نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے انتخاب کیا وکلا کا۔ سر، وکلا تو چلتے ہی فیس پہ ہیں، تو کیا کہیں گے، یہ ٹک پائیں گے؟ یہ جو وکلا جو سب عمران خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، وہ اپنی پبلسٹی زیادہ کر رہے ہیں عمران کے کیسز کا کھانا خراب کر کے۔ عمران کی بدبختی یہی ہے کہ اس نے اتنے وکیل کیے ہوئے ہیں، جن میں وکیل میں سارے نتھو پتھو کٹھے کیے ان لوگوں نے۔ وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ریلیف جو اس کو ملا ہے، عمران کو مل جاتا ہے نا ریلیف جلدی سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا گٹھ جوڈیشری کے ساتھ تھا۔ تو اس وقت بھی اس کی باقیات موجود ہیں جوڈیشری میں، جو اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک ویو تھی، ایک انٹرنیشنل ویو ہے، یہ کہ جیسے بھی ہے سب کو پتہ ہے کہ کھلاڑی کا آنا کوئی بری بات ہے، کھلاڑی آ سکتے ہیں، اداکار بھی آ سکتے ہیں، سب کا حق کا پورے کا پورا، لیکن جس طریقے سے آیا وہ اس کے لیے وہ ان کا ایک ہے نا اکبر شیر خان، اکبر جو ان کا بانی ممبر رہ چکا ہے، اسی کی اس سے بیٹھ کے پوچھ لے، بتا دے گا کہ کس حد تک یہ کرپٹ آدمی ہے۔ سر، نواز شریف صاحب کی پارٹی میں اگر دیکھیں تو مالی طور پر مستحکم لوگ جو ہیں وہ سیاست میں اپنا مقام رکھتے ہیں، جبکہ اگر عمران خان کی پارٹی میں دیکھا جائے، ان کا منشور تو یہ تھا کہ جی میں غریب کو آگے لے کے آؤں گا، لیکن ان کی پارٹی میں کوئی غریب ایسا نظر نہیں آ رہا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو وکلا کو گروپ کو سامنے رکھ کے نا اس کی پروٹیکشن میں آگے نکلنا چاہتا ہے نا، یہ اس کا اپنا سوچ ہے، کہاں تک جاتے ہیں۔ ہمارے وکلا کا تو حال یہ ہے کہ ہمارا جو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوتا ہے نا، اس میں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، ہائی کورٹ بار میں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، عام ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ہے نا الیکشن جو ہوتا ہے وہاں پر 1-2 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ وہ پیسے اس کے بعد پیسے بناتے ہیں یہ لوگ، وکلا جج بننے کی شکل میں، سرکاری کام لینے کی شکل میں اس طرح کرتے ہیں۔ اب یہ اسمبلی میں جائیں گے، اسمبلی میں اپنا کام دکھائیں گے، کام تو یہ تو اپنا بخار، وکیل کا حالم یہ ہے کہ اپنا بخار کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کی مدد کیا کرے گا یہ، لیکن بہرحال قانون کے مطابق چلتا ہے تو فائدہ ہی پہنچاتا ہے۔ حضرت قائد اعظم جو تھا نا، وہ بھی وکیل ہی تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا، پاکستان کو، ملک کو، اس پاکستان کے خطے کو آزاد کرایا تو کیا،
وکیل ہی بڑا بڑا کام کرتے ہیں ہمیشہ ہر تاریخ میں، لیکن وہ ایک متحدہ وکیل کرتے ہیں، یہ گروپنگ والے نہیں کرتے. اب اس وقت جو نا سپریم کورٹ میں 5-6 گروپ، واضح گروپ کام کر رہے ہیں، ہائی کورٹس میں 5-6 گروپ کام کرتے ہیں. آپ کس گروپ کو آپ لے کے آگے چلیں گے؟ تو یہ دیکھیں یہ ان کی اسکیم ہے نا. اب ہاں ایک اگر ویو چل جائے نا کہ کھمبے کو بھی ووٹ مل رہا ہے، جیسے بھٹو کے زمانے میں آیا تھا کہ جس کو بھٹو نے ووٹ دے دیا، سیٹ دے دیا، کامیاب ہو گیا. اب یہ جو کامیاب ہوا تھا یہ اپنے شہرت کی وجہ سے نہیں کامیاب ہوا تھا، ایک پرانی کے تحت کامیاب ہوا تھا. اب اسی طرح جو ہے نا اب یہ وکلا تو ساتھ نہیں چل سکتے، 2 وکیل اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ایک بعد میں متفق ہوتے ہیں، ان میں تبصرہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی ان کی جو کوشش ہے یہ بھی ڈرامے باز ہے پورا. عمران خان جو ہے نا وہ بڑے ترکیب سے اپنے ووٹ بینک کو جو ہے نا انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی میں ایک یہ بھی کوشش ہے. تو سر یہ کیا کوشش جو ہے دانشمندانہ ہے کہ عوام کو چھوڑ کے وکیلوں پہ انحصار کرنا شروع کر دیا؟ کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں؟ سردار صاحب وکیل بھی پاکستان کے شہری ہیں، ووٹر ہیں، بالکل حقدار ہے ہر چیز کے لیے. دوسری جو پارٹیاں ان میں وکیل موجود ہیں. اب یہ ایسے امپریشن دیا جاتا ہے وکیلوں کا. اب جب آپ دیکھیں گے یہ آئیں گے، ٹکٹ آئیں گے سامنے، لوگ جو چہرے سامنے آپ کے آ جائیں گے کون چہرے. دیکھیں وکیل تو ویسے ہی میجورٹی میں نہیں ہوتا، پبلک نا میجورٹی میں اکثریت بھی ان کو سپورٹ نہیں کرے گی وکیلوں کو. اور ہر وکیل کا مخالف گروپ بھی ہوتا ہے، ساتھی گروپ بھی ہوتا ہے، لوگ اپنی انکھ بھی نکالتے ہیں. تو 12 کوشش کی اس نے اپنی دانش میں، دیکھیں کہاں تک چلتا ہے، لیکن مشکل ہے. سر آخری سوال، عمران خان کیا آزاد ہوں گے یا بند ہی رہیں گے؟ دیکھیں اگر آپ نے ملک میں جو ہے نا کوئی ترقی کرنی ہے، پروگریس کرنی ہے، تو آپ کو رول آف لا لانا پڑے گا. رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کی ابتدا یہ ہے کہ جتنے مقدمے ہیں ان کو جو ہے نا حتمی ان کا منطقی نتائج اس حاصل کرنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، بری ہو جائے، سزا ہو جائے. لگتا نہیں کہ سزا سے بچے، سزا اس کو ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی تو کس کی کہانی مک جائے گی لگتا ہے. جی ہمارے ساتھ سینئر قانون دان حشمت حبیب صاحب موجود تھے. ان کا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو سزا شاید ہو جائے. جو صورتحال نظر آ رہی ہے کم چانسز ہیں کہ سزا نہ ہو، زیادہ چانسز ہیں شاید سزا ہو جائے. اور جو ان کی جو پارٹی میں وکلا کو یہ لے کے آئے ہیں ان میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو کچھ کم ہی ہیں، لیکن اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سرکردہ جو نظر آ رہے ہیں، اور وہ باہمی اپنے پورے رد عمل سے یا اپنے پورے طریقہ کار سے وہ پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، اور آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کو وہی قیادت کریں گے، زیادہ چانسز ہیں. ہم حشمت حبیب صاحب کے مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کیا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. سردار ظہیر، مرکز ٹی وی USA اسلام آباد، پروگرام حشمت حبیب اور قانون میں. جی